مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ کی ہوں گی فرمائشیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، اور اگر فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر کے بھی آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک، اپنا مشورہ یا کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کی فرمائش، آپ کا مشورہ سلسلے میں شامل کیا جا سکے۔ گزشتہ پروگرام کے اندر جن ناظرین سے ہم نے تمام ہی ناظرین سے ہم نے سوال کیا تھا، اور جن ناظرین نے درست جواب دیا ان کا نام اسکرین کے اوپر ٹکر پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج بھی ایک سوال ہونا ہے اور اس کی قرآن دازی، جو یہ نام چل رہے ہیں ان کی قرآن دازی بھی آج ہونی ہے۔ اللہ نے چاہا تحفہ بھی ان تک پہنچے گا، اور بہت کچھ آج کے سلسلے میں بھی ہے۔ کیا کچھ ہے جھلکیوں میں، اکبر حسین بھائی سے پھر آغاز کریں گے کہ جھلکیاں آپ بتائیے کہ آج کیا کچھ ہمارے ناظرین کے لیے ہے۔ جی، جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ یہ دیکھ لیا ہے، ایک تو نمبر جو ہے وہ بار بار روٹیٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایک نمبر ہے، یہ واٹس اپ نمبر ہے ہمارے کال سینٹر کا۔ اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا آپ کا مدنی چینل کا جو واٹس اپ گروپ ہے، اور تو کافی زیادہ الحمدللہ عز و جل ہو گئے ہیں، اور جو چیزیں اس پروگرام میں چلائی جاتی ہیں وہ ناظرین کی خواہش تھی کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کریں، تو ہم نے یہ پلیٹ فارم ان کے لیے ہی جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو آپ اس نمبر پر لکھ دیں، آپ کا مدنی چینل یا لنک لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو فارورڈ کر دیں گے، تو آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے چاہا تو ہم جو آج چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، ممکنہ صورت میں الحمدللہ ہم اتوار کو کم و بیش تقریباً شام یا رات کے درمیان جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بقیہ اور چیزیں الحمدللہ، ماہنامہ فیضان مدینہ، اسی طرح ہفتہ وار جو امیر سنت کی طرف سے دیا گیا ایک رسالہ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس گروپ میں آتی رہتی ہیں۔ تو چلیں ابتدا کرتے ہیں جھلکیوں سے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آج کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور پھر اس کو سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ قرآن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کفر کی کوئی بات دیکھے یا سنے اور اس وقت یہ دعا پڑھے، ایسا نبی ہم نے پایا، آقا کا میلاد آیا۔ پہلے کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے، اس دوران سردیوں میں جو ہے وہ درد کرنے لگتی ہے، تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دور اے دل رہے مدینے سے، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو۔ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم قادری اطال اللہ ظلہ علیہ، جو کہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں، کمال رکھا ہے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدینے سے یوں ہی نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو سامنے والے بھائی آپ کون ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ قربان میں ان کی بخشش کے
जे पारा दे लड़ लगे या मेरे दो परे रे झड़ कर तेरी पैजारों के सहूंगा या रसूल अल्लाह। तैबा बुला लो मुझे, तैबा बुला लो या नबी ये करम तुम्हारा है। पूजा पूजा कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसे। माँ मेरी बहन से कह दो कि बस ईद पर आया करे। दिखा दो चेहरा। उसका इज्तिमा में शायद फैजान मदीना में मैंने कहा कि ये मेरा जी चाहता कि मैं सल्लू अलल हबीब बोलूं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बोले। रब है जिसने तुझको मतल करो बनाया। मेरा गदा, मेरा बनता, मेरा गुलाम है। आज बहुत कुछ नाजरीन आपके लिए लाए हैं। झलकियों में आपने एक मुख्तसर सा कुछ ना कुछ हिस्सा देखा होगा। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा पाएँ, वक्त ने साथ दिया और हुआ नसीब में तो देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल हो सकता है आपकी फरमाइश रह जाए। नाजरीन कुछ दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं कि जी हमारी फरमाइश रह गई है और आप कई हफ्ते हो गए पूरी नहीं कर पा रहे, तो ये शिकायत तो रहती है। तो जिनकी पूरी होती है वो अच्छी नीयतें मज़ीद बढ़ा लीजिए और जिनकी फरमाइशें रह जाती हैं वो इंतज़ार कीजिए, अल्लाह ने चाहा कि फरमाइशें होंगी पूरी। कुछ SMS आपके पास हैं, कमेंट्स मेरे पास हैं, आगाज़ आप कीजिए फिर मैं इंशाअल्लाह। आपने जो ये तस्करा किया ना कि जिनकी पूरी नहीं दिल बर्दाश्ता ना हो, अब मामला ये है कि इब्तिदान जब हमने ये शुरू किया, अब जिनकी पूरी हो जाती है ना तो वो अब किसी कैटेगरी में नहीं है। यानी पहले तो शायद एक दो दफ़ा हमारी हौसला अफजाई कर दी कि मेरी माशाल्लाह हो गई है वो, अब वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये, अब ये यूँ समझे कि हमारी ड्यूटी है कि पूरी करना, और जिनकी नहीं होती, अब होता ये है कि एक ही नात ख्वां की मिसाल दे रहा हूँ 10 किस्म की अलग फरमाइशें आई हैं। तो अब हम मिसाल के तौर पर अगर उसको तैयार कर भी लेंगे सिलसिले में तो सारी की सारी हम नहीं चला पाएंगे। मुमकिन सूरत में एक या दो जो है वो चला पाएंगे। अब वो मैसेज कर रहे होते हैं कि मैं 3-3 महीने से जो है वो कह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि आप तो करते ही नहीं है मेरी बात, तो यानी वो जैसे कहते हैं ना कि एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है वो है। ऐसा भी आता है मैसेज, आपके पास भी आते होंगे, हमारे पास भी इसमें भी आते हैं फेसबुक पर कि जी अब हम नहीं देखेंगे सिलसिला, अब नहीं देखेंगे। तो देखिए फरमाइशें तो पूरी हो ही रही हैं। मतलब इसमें देखें बहुत सारे कलाम होते हैं, मदनी फूल होते हैं और मदनी गुलदस्ते होते हैं। और आज भी अल्लाह ने चाहा एक क्लिप को देखकर मैंने पर्सनली अकबर हुसैन वैसे कहा कि आज ये भी है, वो क्या है वो भी आज दिखाएंगे आपको, मगर वो इन्हीं आज झलकियों में चला है और वो शायद नहीं यकीनन मेरे लिए वो नया था। बिल्कुल कई नाजरीन के लिए वो नया होगा, मगर क्या है जब वो चलाने लगेंगे फिर इंशाल्लाह आपको। हाँ, अगर बिल फर्स्ट चलें हल्का सा थोड़ा सा हिंट ये दे देते हैं कि अगर किसी ने झलकियां ना देखी हो या देखी हो तो आज हम आपको मुफ्ती कासिम साहब जो है हमारे मुफ्ती दाऊद उनके घर के किसी फर्द को दिखाने अच्छा यूं ऐसा है? अच्छा यानी आप मजीद सस्पेंस पैदा करें। और ये मेरे लिए भी फर्स्ट था, नया था बिल्कुल। मजीद उन्होंने मुफ्ती साहब के बारे में क्या क्या मतलब ये तो अभी ये बिल्कुल नया होगा की है वो वाकई सुनने के जो है वो अपना, क्योंकि यूँ समझे ना मैं और आप मुफ्ती साहब को एक इल्मी शख्सियत के एतबार से जानते हैं, बैसियत उस्ताद के हैसियत से जानते हैं, लेकिन घर के फर्द जो इनके हवाले से ज़ाहिरी बात है और इसमें बहुत कुछ जो है वो हम लोगों के लिए सीखने के हवाले से है। वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जब मौका आएगा तो जो है वो हम देखेंगे। अब कुछ मैसेजेस में जो है वो अपना पढ़ देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह फेसबुक के नाजरीन भी जो है वो हैं रज़ा भाई, उनके मैसेजेस भी पढ़ेंगे। एक मैसेज ये था कि कलाम में शहनशाह सुखन प्रोग्राम जो है उसके टाइटल में वही कलाम होना चाहिए जिसकी तशरीह की जा रही हो।
اب آپ یہ کیسے ہم انہیں بتائیں کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے کلام کا، جو یعنی سلسلے کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس پر جو کلام لگا ہوتا ہے، یا ٹائٹل یہ کلام یوں سمجھے کہ یا ٹائٹل اس پروگرام کی پہچان جو ہے وہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے جو ہے اس کا کلام چینج کیا جائے، یہ ٹائٹل چینج کیا جائے. بعضوں کا ٹائٹل جو ہے نا وہ کئی سالوں تک سیم جو ہے وہ رہتا ہے، اس پر لگا ہوا کلام. یوں سمجھے کہ اگر آپ باقاعدہ آنکھوں سے وہ دیکھ بھی نہیں رہے پروگرام، اور اگر آپ کسی اور کمرے میں ہیں تو جیسے ہی وہ ٹائٹل چلتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار فلاں جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کئی سالوں سے آپ نے بات، جی مجھے اب کا تو یاد نہیں پڑ رہا ویسے، مگر کچھ میری آخری جو سماعت ہے سنا ہے، ہفتہ وار اجتماع کے جو ٹائٹل کلام ہے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے حاجی مشتاق کی آواز میں، یہ شاید مدنی چینل کے اوائل سے لے کر اب تک تو میں نے آخری جو میں نے سنا ہے وہ یہی سنا ہے کلام. صحیح ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ اس جمعرات کو بھی وہ چلا یا نہیں چلا، مگر یہ کہ ایک یہ ہو گیا اوائل سے تھا، بالکل اوائل سے. ایک جو ہے نا جو محفل نعت، اب ہمارے یہاں اصطلاح محفل نعت کی، پہلے ہمیں اجتماع ذکر و نعت تھا، زمین و زمان حاجی شاہد کی آواز. ہاں رضا بھائی، میں یوں کہوں کہ مجھے یعنی آلموسٹ تقریباً اتنا تو یاد ہے کہ میں نے اس کو 8 یا 9 سال تو جو ہے وہ اپنا سنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جا کر چینج ہوا ہے. تو یہ چیزیں چینج نہیں ہوتی. تو مجھے ہمارے جو ہے وہ پی سی آر سے بتا دیں کہ اگر چیزیں تیار ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم شروع کرتے ہیں. تو ہم جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم ابتدا میں کوئی نہ کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دکھاتے ہیں. تو ایک پویم ہے الف با وغیرہ کے حوالے سے، گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے تیار کی تھی لیکن وہ نہیں چل پائی تھی. آج اسی سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آؤ سیکھے قرآن، آؤ سیکھے قرآن، آؤ سیکھے قرآن، آؤ سیکھے قرآن. الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو غمزہ الف اللہ با بسم اللہ تا تسبیح ثا ثواب جیم جنہ حا حج خا خطبہ دال دعا الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو غمزہ را ذاریات را رمضان زا زمزم سین سلام شین شمس صاد صلاة ضاد ضحى الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو غمزہ الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو غمزہ طا طہارہ صا ظہر عین عبادہ غین غفور فا فاتحہ قاف قرآن الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو غمزہ کاف کتاب لام لباس میم مدینہ نون نوم الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو غمزہ سبحان اللہ واو وضو ہا ہدایہ یا یاسین الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا
ميم حقا دال الرزا سين شين صاد طلع عين غين فا قف كاف لام ميم نون موا همزة يا الحمد لله. کیا بات ہے ناظرین، ماشاء اللہ. اور بھی بہت ساری چیزیں آج آپ کو دکھانی ہیں. کچھ میسیجز ہیں، کمنٹس ہیں، وہ کچھ پڑھ لیتے ہیں. ایک تو میسیج ہے کہ محمد شرجیل اتاری کی آواز میں قسمت میری چمکائیے آقا، ذہنی آزمائش ایپیسوڈ نمبر 2، اور یہ ہے کوارٹر فائنل. اب یہ کون سا سیزن ہے یہ آپ نے نہیں بتایا، تو یہ بتا دیجئے. دوسرا یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا 16 اکتوبر 2021 خوف خدا جو ہے وہ کا ایک سبب، اس کا مدنی گلدستہ جو ہے نا وہ دکھا دیجئے نواز اتاری رحیم یار خان سے. اور ذہنی آزمائش کے کلام کب آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. ذہنی آزمائش کے کلام کے حوالے سے ہمیں ایس ایم ایس بھی آیا تھا اور پوچھ رہے تھے کہ کب جو ہے وہ آ رہا ہے. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے معلوم کیا ہمارے عامر بھائی سے، تو بتا رہے ہیں کہ اس کی جو آڈیو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اس کی ویڈیو پر کام جو ہے وہ جاری ہے. تو یوں سمجھیں کہ اگر بالفرض ہمارے آئندہ آنے والے سلسلے سے پہلے آ گیا تو آ گیا، لیکن اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہم اس کی باقاعدہ آپ کو ڈیٹ بیان کر دیں گے. اب چونکہ ذہنی آزمائش کا تذکرہ جو ہے وہ نکلا ہے، تو ذہنی آزمائش کے حوالے سے الحمدللہ یوں سمجھیں کہ ہمارے جو عمران مدنی بھائی ہیں جو اس کو جو ہے وہ اپنا لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کا مدنی چینل والوں کے لیے، کیونکہ الحمدللہ ایک یعنی اس کو دیکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے، تو الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے ریکارڈ کیا، ہمارے ناظرین کے لیے ریکارڈ کیا. اس سے پہلے آپ یعنی یوں سمجھے کہ اگر دونوں کو مرج ہی کر دیا جائے، ایک عبدالحبیب بھائی کا چھوٹا سا کلپ ہے جس میں ذہنی آزمائش کی انہوں نے جو ہے وہ اپنا دیکھنے کی دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی عمران بھائی کا وہ کلپ ہے، تو وہ دونوں کو ساتھ کر جو ہے وہ اپنا چلا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سلسلہ جس کا سارا سال کئی عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے، اب آنے والا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر. العلم نور، العلم نور. کراچی والے مقابلہ جیت گئے ہیں. دیکھنا نہ بھولیں ذہنی آزمائش سیزن 13 مدنی چینل پر. العلم نور، العلم نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ جاری ہے. مولانا اکبر اتاری مدنی بھائی اور رضا بھائی کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العالمین آپ کے سلسلوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ذہنی آزمائش کے سلسلے کے حوالے سے، ذہنی آزمائش کے پروگرام کے حوالے سے میں نے حاضری دی ہے. رکن شورا کا آپ نے پرومو دیکھ لیا ہے کہ 26 دسمبر سے انشاءاللہ 26 دسمبر 2021 سے یعنی اسی مہینے سے انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 13 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس کا شیڈیول میں کچھ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ 26 دسمبر کو اتوار ہوگی، اور اتوار کو انشاءاللہ رات 9 بجے ہمارا یہ پروگرام اسٹارٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں 4 دن یہ پروگرام ہوا کرے گا، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات. پیر، منگل، بدھ کو جو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا رات 9 بجے ہوگا، اور انشاءاللہ جمعرات کو چونکہ دعوت اسلامی کا دنیا اسلام میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، تو اس کے بعد 10:30 بجے یہ پروگرام ہوا کرے گا. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارے کراچی سے باہر بھی ذہنی آزمائش سیزن 13 کے پروگرام ہوں گے. 8 پروگرام انشاءاللہ ہم آؤٹ ڈور کرنے کے لیے جائیں گے. ابھی تک تو یہ طے ہو چکا ہے کہ 8 شہروں میں جانا ہے، لیکن شہروں کی سلیکشن اب تک نہیں ہوئی کہ کون کون سے شہر میں جانا ہے. اس کے لیے میرے ناظرین اسلامی بھائی اپنے اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں. نگران کابینہ، نگران زون، رکن شورا اور دیگر جو ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ رابطہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پوری ٹیم لے کر آپ کے شہر میں آ کر ذہنی آزمائش کا سلسلہ کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ فائنل آپ کے شہر کے اندر ہم کر سکیں. اپنے ذمہ داران کے ذریعے سے رابطہ کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش شروع ہونے جا رہا ہے 26 دسمبر بروز اتوار. اللہ نے چاہا تو ذہنی آزمائش شروع ہو جائے گا اور یہ چلتا رہے گا، پھر فائنل بھی ہونا ہے. اور جیسا بتایا عمران بھائی نے کہ 8 اس کے پروگرام یہ آؤٹ ڈور ہونے ہیں، اور وہ یقیناً اینڈ کی طرف کے جو پروگرام ہوتے ہیں کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، فائنل، تو وہ اللہ نے چاہا باہر ہوں گے. کہاں ہوں گے یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ
سب اسکرین پر آتا جائے گا. میسج ہے سید حسان ندیم بھائی ہیں, عبید بھائی کی یہ والی نعت سنا دیں, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. اسی طرح محمد بلال بھٹی ہیں, مجھے یہ نعت سنا دیں, قسمت میری چمکائی ہے. اور ایک ریکویسٹ آئی ہے, وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ فیس بک پر جو بھی کویشچنس یا مسئلے پوچھے جاتے ہیں ان کے آنسرز بھی آپ فیس بک پر دیا کریں. کیا کہیں گے حسین بھائی اس پر؟ اب یہ جو کویشچن جو ہے وہ کس طرح کے ہیں, اگر مراد شرعی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. اگر آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے یا اس طرح سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اگر اس کی معلومات ہوتی ہے تو وہ تو الحمدللہ عز و جل ہم اس کے جوابات تو دیتے ہی ہیں. تو میں مزید ایک وضاحت یہ کرتا چلوں کہ جو ہمارا واٹس ایپ کا جو گروپ ہے, جو آپ الگ سے نمبر دیکھ رہے ہیں جس پر آپ کو لنک جو ہے وہ سینڈ کیا جا رہا ہے, تو یہ صرف اور صرف اس پر آپ کا مدنی چینل کی جو ویڈیوز ہیں اور اس کے علاوہ چند ویڈیوز جو آتی ہیں وہ سینڈ کی جاتی ہیں. استخارہ, روحانی علاج یا دیگر وظائف وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا اس پر نہیں جو ہے وہ دی جاتی. آپ اس پر اگر پوچھیں گے تو وہ یوں سمجھے کہ آپ کو رسپانس جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو ابھی ہم چلتے ہیں, نگران شورا کا ایک کلپ ہے, وہ ابتداء نگران شورا نے ایک حکایت ہلکی سی بیان کی ہے چھوٹی سی, اور اس کے ساتھ پھر ایک کلام ہے, وہ ہے آقا کا میلاد آیا. بتا دیا آپ نے, میلاد آیا, آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ, پورا سنا دیا. اچھا میں نے پورا سنا دیا, پھر ایک آیا ہی رہ گیا تھا. آئیے سنتے ہیں. ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی, مجھے کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے, اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں, بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا. آپ نے کھجور کے اس خوشے کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر جڑ گیا. یہ معجزہ دیکھ کر عربی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جن کو شجر جانتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میسج ہے ایک کہ ماضی کی یادیں پروگرام میں حسن رضا کے والد صاحب یعنی ہمارے علی رضا بھائی, ان کو بھی دعوت دیجئے کہ ان کے ساتھ امیر اہل سنت کی یادیں سننے کی دلی خواہش ہے. کیا بات ہے. آپ کو یہ کل جو ہوا ہے, کل نہیں اس سے گزشتہ جو امیر سنت تشریف لائے تھے تو اس میں یوں سمجھیں کہ امیر سنت دوبارہ ایک دفعہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا بیان ہو چکا ہے ان کا. یوں سمجھے کہ امیر سنت کے پاس آنے کا اور یہ اس طرح ماشاءاللہ جو ان کو سعادت ملی ہوئی ہے, تو نگران شورا نے اس میں تذکرہ بہرحال کیا تھا کہ کبھی ایسا بھی آئے گا وقت کہ ان کو بھی ہم انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بلائیں گے. چلیں جی, ایک میسج ہمیں جو ہے وہ اپنا بچوں کے ماضی کی یاد کا اب تذکرہ جو ہے وہ ہوا ہے, اور ماضی کی جب یاد کا سلسلہ جو ہے اس کا تذکرہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ
اس سے متعلقہ اگر کوئی ایسا کلپ وغیرہ ہے تو یوں سمجھیں کہ کل ہی جو ہے نگران شورا نے اب یوں ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کیونکہ یوٹیوب پر تو ہمیں جو لوگ اب کل رات جو سلسلہ ہوا ہے تو وہ رات کو اگر میسیج کر دیتے ہیں یا صبح تو بعض اوقات ان کے جو میسیجز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اور اس کو بھی تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ کل رات نگران شورا نے ایک ابتدا میں ایک واقعہ بیان کیا عمرہ کروانے کے حوالے سے ایک شخص کو. تو وہ کیا واقعہ ہے آئیے وہ سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی بھلائی کی بات کی نا اس کے اندر سے اس کی امی کے دل سے اس کی بہنوں کے دل سے یا اس کے والد کے دل سے اس کے فیملی ممبر سے دعا نکلتی یا اللہ اس کو سلامت رکھ یا اللہ اس کو خوش رکھ اللہ اس کا بھلا کرے. یہ ہوتا ہے نا اللہ اس کا بھلا کرے. تو یہ جو خیر خواہیاں ہیں نا یہ جو غم خواریاں ہیں یہ بڑا بھلا کر دیتی ہے بندے کا. یار میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں حاجی شبیر. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ فلاں کو فون کرو اور اس کو عمرہ کراؤ. تو خواب میں نمبر اور نام بھی دیا. وہ اٹھا تو اس نے اگنور کر دیا کہ خواب تو خواب تھا. اگلی رات پھر اسی طرح کا خواب آیا کہ فلاں کو فون کرو یہ نام ہے یہ نمبر ہے اس کو عمرہ کراؤ. پھر اس نے اگنور کر دیا. تیسری رات پھر یہی خواب آیا کہ فلاں کو آپ فون کریں اور اسے عمرہ کرائیں نام نمبر سب. اب جب وہ اٹھے تو نام بھی یاد ہے نمبر بھی یاد ہے. تین راتیں تک خواب آتا رہا. تو انہوں نے امام وغیرہ سے جو ان کے تھے رابطے میں پوچھا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. کہا اچھا خواب ہے عمل کر لو کیا آ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس سے فون کیا کہ آپ فلاں بول رہے ہیں. کہا میں فلاں بول رہا ہوں. تو خواب کا ذکر نہیں کیا. کہا وہ آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں. تو سامنے بھائی آپ کون ہو مجھے جانتے ہو مجھے پہچانتے ہو. نہیں بس میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں. اگلا بولے بھائی آپ مجھے جانتے نہیں پہچان مجھے دیکھا نہیں آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی کوئی نمبر غلط ہو گیا ہوگا. بولا آپ کا یہی نمبر ہے. ہاں یہی نمبر ہے. آپ کا یہی نام ہے. ہاں یہی نام ہے. کہ میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں. بولا آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ بالکل جیسے نمازوں سے دور اور دین سے دور آدمی جو ہوتا ہے نا بالکل. ہاں کہا آپ مجھے دیکھا نہیں ہے. آپ بولا بھائی آپ بس اجازت دے دیں میں آپ کو عمرہ کراتا ہوں خرچہ میرا میں آپ کو لے جاؤں گا میں آپ کو لے آؤں گا بس آپ مجھے اجازت دے دیں. چلو ٹھیک ہے بھائی جب لے جانا ہے لے آنا ہے خرچہ بھی تم کر رہے ہو تو لے جاؤ کیا ہے اس میں. وقت یہ ہوا ایک جگہ پر ملاقات ہوئی. اچھا وہ جو عمرہ کرانے کے لیے آیا تھا اسے دیکھا تو واقعی یار یہ بالکل خیر اس کے لیے خواب آیا ہے اور اس کو عمرہ کرانے کا کوئی ایسا انداز تھا نہیں جس کی ایسا آدمی بولے کہ یار کوئی ایسا نیک نظر آتا ہے آدمی. خیر عمرے پہ گئے حاجی شبیر. عمرے پہ گئے. اب عمرہ بھی ہو گیا. اب جیسے ہی وہ مسجد الحرام سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے کہا یار بھائی جان اگر اجازت دو تو 2 رکعت نفل پڑھ لوں پتہ نہیں پھر کب آؤں گا. اب آپ کا اللہ بھلا کرے میرے کو لے کر آئے ہو. کہا پڑھ لیں بھائی 2 رکعت نفل تو اچھی بات ہے. تو اندر نفل پڑھنے چلا گیا. تو نفل پڑھنے کے لیے جب وہ گیا تو کچھ دیر تک تو وہ باہر ہی نہیں آیا. تو اس کو ڈھونڈتا ہو گیا بھائی کدھر چلا گیا اس کو واپس لے کے جانا ہے میرے گھر پر. اس نے جا کے دیکھا تو وہ آدمی تو سجدے میں اور سجدے میں سر جھکا کر وہ سجدے میں ہی ہے. دیر ہو گئی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا. اب اسے جب اس کو قریب جا کر ہلایا نا اس سجدے میں اس کی روح نکل گئی تھی. انتقال ہو گیا اس کا. عمرہ کیا نفل پڑھے سجدے میں سر تھا انتقال ہو گیا. اب اس کو ہوا کہ یار یہ بس اللہ کی قدرت ہے کہ اس کا یہاں پر دم نکلنا تھا اور روح یہاں نکلنی تھی اور عمرہ کر کے نکلنی تھی کعبے کے سامنے نکلنی تھی اور اس کے لیے جیسے کہ یہ مجھے خواب آنا یہ سارا بندوبست ہوا. بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ اب جا کر اس نے معلومات کرنے کی کوشش کی یہ آدمی کرتا کیا تھا. بظاہر ایک نیک نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر اس کے گھر سے اس کی بات پتہ چلی کہ یہ آدمی واقعی اس طرح کا کوئی نیکی بھرا اس کا انداز تو وہ نہیں تھا جس کو لوگوں دیکھ کر کے یہ بڑا نیک آدمی ہے. مگر اس کی ایک خوبی تھی کہ وہ رات کو جب گھر آتا نا کام کاج سے فارغ ہو کر تو جب گھر کے لیے آدمی جب آتا ہے رات کو تو صبح کے لیے ناشتہ اور رات کے لیے کچھ کھانا کچھ سودا وغیرہ لے کر آتا ہے. تو وہ 2 تھیلیاں بناتا تھا. ایک تھیلی اپنے گھر کے لیے لاتا تھا اور ایک تھیلی اپنے پڑوسی کے لیے لاتا تھا. پڑوس میں بیوہ عورت تھی جس کے یتیم بچے تھے. یہ آدمی کا گھر اس کے گھر کے بعد آتا تھا
تو یہ پہلے آ کر اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر تھیلی رکھ کر دروازے کو یوں کر کے تھیلی اٹھا لیجئے گا کر کے آگے نکل جاتا. یہ نہیں کہ مطلب بیوہ عورت سے ملنا ہے جلنا ہے باتیں کرنی ہے, نہیں, وہ پردے کو شاید سمجھتا ہوگا کہ بے پردگی اور پردہ کیا ہے, ممکن ہے, مگر وہ تھیلی رکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا اور اپنے گھر میں داخل ہو جاتا تھا. اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں دروازہ کھلنے کا سنتی تھی, جب بیوہ عورت دروازہ کھولتی تھی دروازہ کھلنے کا سنتی تھی, اور جب وہ تھیلی اٹھاتی تھی نا تو یہ کہہ کر اٹھاتی تھی کہ یا اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرنا, اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا, اس کا خاتمہ اچھا کرنا. مجھے لگتا ہے کہ اس بیوہ عورت کی دعا میرے شوہر کے حق میں قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کسی ایک کے ساتھ کی ہوئی بھلائی آپ کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتی ہے, اور کس سطح پہ جا کر یہ قبول ہو رہی ہوتی ہے, اور کیسے مطلب کہ اس کے بندوبست ہو رہے ہوتے ہیں, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کیسا جو ہے وہ واقعہ ہے, اور اس سے ویسے ہی جو ہے وہ اپنا یتیموں کی اور جو اس طرح کے لوگ ہیں, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے, FGRF کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور اس کے علاوہ قریبی لوگ ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ انسان کو مدد کرتے رہنا چاہیے, لیکن اس میں شرعی جو معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وہ اس کھلے آنکھ صلی اللہ میں جو ہے وہ عمر بھائی نے پڑھا تھا, اور وہ کلام کا ابتدائیہ ایسا ہے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. آئیے سنتے ہیں. بات ہے جی ماشاءاللہ. مزید بھی کچھ ایسے میں آپ کے پاس ہوں گے کمنٹس بہت ہیں ہمارے پاس. ایک میسیج جو ہے وہ اپنا آیا تھا, اس پہ میں اپنے ناظرین کی مدد جو ہے وہ چاہوں گا. میسیج تھا کہ ایک مرتبہ مفتی جمیل صاحب نے دارالفتہ اہل سنت میں ایک سوال تھا اور اس کا جواب دیا تھا دلہن نماز کس طرح پڑھے. اب جنہوں نے میسیج کیا ہے وہ بیچارے ان کو نہیں پتا کہ اس کا ایپیسوڈ کیا ہے, بہرحال ان کو یہ یاد رہ گیا, تفصیل سے انہوں نے بیان کیا تھا. تو
اب وہ مفتی صاحب نے کیا کیا اس میں احتیاطیں بیان کی ہوں گی تو نہ ہم نے اس سلسلہ پروگرام دیکھا. اب جس نے دیکھا اس کو بیچارے کو یاد نہیں ہے, تو کیا ناظرین ہماری اس میں مدد کر سکتے ہیں, کیا اس کا ایپیسوڈ نمبر ہمیں بیان کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم ڈھونڈ کر نکال کر دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طریقے سے اب ہم چل رہے ہیں, ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک گفتگو کی تھی کہ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو مفتی قاسم صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کے جو اب چلیں بتا ہی دیتے ہیں, رضا بھائی نے تو مطلب تھوڑا سا اس کو مزید یوں کیا کہتے ہیں سسپینس میں جو ہے وہ ڈالا تھا. اتنا ہم بتا دیتے کہ یہ مفتی قاسم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور الحمدللہ عز و جل غالباً یہ بھی مدنی ہیں, اور ہاں مدنی ہیں, اور اب اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل جائے گی. غالباً شاید اگر یہ وہی ہیں تو, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ان کی کتنے بھائی ہیں اور کون, کیونکہ ہم نے بھی شاید ان کو اس طرح سے جو ہے وہ اپنا پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے, اور اگر وہی ہیں تو یہ شاید جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کر رہے ہیں. ایک تو ہیں جو تدریس بھی جو ہے وہ کر رہے تھے. انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے دوران اگر ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے تو آئیے سنتے ہیں کہ مفتی قاسم صاحب کا. میں یوں سمجھو رضا بھائی, میں نے جب یہ سنا تو الحمدللہ عز و جل ہمارے استاد بھی ہیں اور ویسے ہی الحمدللہ عز و جل مفتی صاحب کی بہت عزت ہے دل کے اندر, لیکن یہ چیزیں سننے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا ان کی قدر میں مزید جو ہے وہ اپنا اضافہ ہوا. اور یعنی ایسا بعض اوقات جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو لوگ مطلب بولتے ہیں یار یہ پتہ نہیں عجیب یہ کس طرح زندگی جو ہے وہ اپنا گزارتے ہیں, یا یہ کس طرح سے لوگوں کو ایک وہ ہوتی ہے. تو آئیے یہ کلپ جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں, اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ناظرین میں سے جو سنیں گے وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو مفتی صاحب کا جس طرح کا عمل ہے وہ نیت کریں گے, اور ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے میسیجز جو ہے وہ اپنا ہمیں لائیں, تو انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. آئیے مفتی صاحب کے بھائی کا کلپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. مفتی دعوت اسلامی, مفتی اسلام, شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم قادری اطال اللہ ظلہ علیہ, جو کہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں, الحمدللہ انتہائی شفیق, منکسر المزاج, چھوٹوں پر دست شفقت رکھنے والی شخصیت ہیں. ان کی شفقت کا مزاج اور ان کا انداز یہ تھا کہ الحمدللہ پوری زندگی کے اندر جب بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی طرح کی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کسی بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی انتہائی نفیس عادت یہ ہے کہ اگر تو وہ خواہش جو میں کرتا ہوں یا جو میں نے کی ہوگی شریعت کے دائرے کے مطابق ہے, شریعت کے دائرے میں ہے, اور اسی طرح عمر کے تقاضے کے مطابق بھی ہے, تو مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس کو ہمارے عرف میں بعض اوقات یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ بات انسان کے منہ سے بھی نہیں نکلتی مگر پوری کر دی جاتی ہے. تو الحمدللہ بچپن سے لے کر اب تک اگر ان دو شرائط کے مطابق میری خواہش تھی تو مفتی صاحب کی شفقت الحمدللہ اتنی رہی کہ اس خواہش کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پورا کیا. اسی طرح دوسری ان کی جو خوبی ہے وہ بڑی شاندار ہے, وہ یہ ہے کہ پوری زندگی کے اندر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کبھی بھی مجھ سمیت ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو مارا نہیں, بڑی محبت سے سمجھایا, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, انتہائی شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, موقع محل دیکھ کے, صورتحال کو جانچ پرکھ کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھانے کی ان کی عادت رہی اور وہ سمجھاتے رہے. اگر میرا کوئی دنیاوی مسئلہ ہو, کوئی دینی مسئلہ ہو, حتیٰ کہ کوئی طبی مسئلہ ہو, in all aspects and situations I prefer his precious advice. ان کی جو قیمتی رائے ہے ان تمام صورتحال کے اندر میں ان کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. میرا کوئی سامان بندھا پڑا ہے اور میں کہیں جانا چاہتا ہوں لیکن مفتی صاحب مجھے کسی وجہ سے منع کر دیتے ہیں تو مجھے مفتی صاحب کی بات بری نہیں لگتی, کیونکہ وہ سمجھاتے اس انداز میں ہیں یا پوری زندگی میں سمجھایا اس محبت سے ہے کہ ان کی دی ہوئی رائے میرے دل پہ کبھی بھی گرا نہیں ہوتی بلکہ بخوشی تسلیم کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی چھوٹے بڑوں کی بات اولاً 100% مانتے نہیں ہیں, اگر مانیں تو دل سے تسلیم نہیں کرتے, دل میں برا جانتے ہوئے مان لیتے ہیں فی الوقت. لیکن الحمدللہ مفتی صاحب کی شفقت, ان کی محبت, ان کا انداز, ان کا پیار وہ ایسا ہے کہ ہمیں اگر وہ کوئی بات سمجھاتے ہیں, بذات خود میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ کو اگر وہ کوئی بات سمجھائیں, کچھ بتائیں, کسی چیز سے منع کریں تو میرے دل پہ واللہ یہ چیز گراں بھی نہیں گزرتی کہ میں چلے ان کی بات رکھنے کے لیے اس بات کو مان لوں اور دل کے اندر کہوں نہیں ایسا ہو جانا چاہیے تھا, نہیں, بلکہ دل بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر مفتی صاحب بھائی جان نے یہ بات کہی ہے تو بلا شبہ یہ بات صحیح ہوگی. دوسری حوالے سے میں اگر بات کروں وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی ممبرز جو ہیں, میری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, مفتی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے اور یہ ہر بڑے کے اندر ہونی چاہیے, وہ یہ ہے
کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جتنا وقت دینا چاہیے وہ دینا، وہ فراہم کرنا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیارکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین اور عمدہ فرد وہ ہے جو گھر والوں کے حق میں سب سے بہترین اور عمدہ ہے۔ اپنے بھائی جان مفتی قاسم صاحب، ان کے بارے میں بلا شبہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ گھر والوں کے حق میں بھی سب سے بہترین اور عمدہ ہیں۔ والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے، لیکن ان کی زندگی کے اندر بھی مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد محترم کی ایسی خدمت کی کہ ہمیں ان سے خدمت کرنے کا درس ملتا تھا کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی، اپنے بالخصوص والد محترم کی خدمت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آج بھی انتہائی مصروفیات کے باوجود کہ جن سے سینکڑوں لوگ وابستہ ہیں، مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سینکڑوں لوگ براہ راست وابستہ ہیں اور بالواسطہ ہزاروں افراد وابستہ ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے گھر والوں کو وقت دینا، گھر والوں کو روزانہ فون کرنا، یہ ان کی بڑی مستقل عادت ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ برسوں ہو گئے اور بلا وجہ مفتی صاحب نے کبھی گھر پہ فون نہ کیا ہو۔ کوئی وجہ بن جائے، کہیں دعوت ہے، کہیں بیان ہے، تو گھر میں فون نہیں کرنا ہوتا تو پرسنلی مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ والدہ امی کو بتا دینا، دیگر اہل خانہ کو بتا دینا میں آج فون نہیں کروں گا، مگر مستقل ان کی عادت ہے کہ وہ گھر پہ فون کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو فون کرتے ہیں۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی خوبصورت عادت ہے کہ والدہ محترمہ اگر بیمار ہو جائیں تو روزانہ اگر ایک فون کرتے ہیں تو وہ 3 فون کریں گے۔ میرے بہن بھائی اگر کوئی بیمار ہونے کا ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کی لازمی عادت ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اگر ایک دفعہ فون کرتے ہیں نارمل روٹین کے اندر تو وہ 2 دفعہ 3 دفعہ فون کریں گے، بھئی آپ کیا دوائی کھا رہے ہیں، وہ دوائی کی تصویریں منگوائیں گے، کون سی دوائی کھاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات لیں گے، پھر گائیڈ کریں گے کہ یہ کھانی ہے یہ نہیں کھانی، یا یہ اس طرح کی کھا لو، اس کا فارمولا چینج کر لو۔ یہ آپ نے جو ہے وہ اپنا یہ معاشرے کا ایک بہت اچھا یہ طویل دیکھو 8-9 منٹ کے ظاہری بات ہے، اب سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے، اس کے حساب سے کچھ چیزیں ہم نے یوں سمجھے کہ اس پہ کاٹی ہیں، اور جو آخر میں تذکرہ ہے اس سے کوئی نیگیٹو یہ نہ لے لیں کہ مفتی صاحب معلوم کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کھا رہے ہو تو یہ بولتے ہیں کہ یہ چینج کر دو، مطلب یوں ڈائریکٹلی مفتی صاحب نہیں کرتے ہوں گے۔ الحمدللہ مفتی صاحب کا ہمارے بھی جو دعوت اسلامی میں بھی الحمدللہ عز و جل ایک سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ موجود ہیں، تو ان کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ اپنا کر کے پھر ظاہری بات ہے کہ اگر وہ پہلے والی دوائی ان کو میسر صحیح طرح نہ آ رہی ہو تو اس کے بعد ڈاکٹر کے مشاورت کے ساتھ جو الحمدللہ عز و جل یہ چینج کرواتے ہوں گے۔ چلے جی، آپ نے یہ کلپ جو ہے وہ اپنا دیکھا، اور ایک میسج جو ہے وہ اپنا میں یہ عرض کر دوں کہ ایک آیا تھا کہ جب بھی آپ پروگرام کریں تو عبدالحبیب بھائی کا کوئی نہ کوئی کلپ یا کلام جو ہے وہ اپنا ضرور دکھایا دیا کریں۔ چلیں جی، آپ نے کہا اور ہم نے آپ کے جو ہے وہ کہنے پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ عز و جل ایک کلام کی فرمائش پچھلے سلسلے میں بھی آئی تھی، اور نور عالم بھائی نے ایک کلام ذہنی آزمائش کے اندر پڑھا تھا، وہ تو بہت آسان اور شاید ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ آئیے سنتے ہیں، اگلا شعر نہیں بتائیں گے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ آئیے سنتے جی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، ارے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ
مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اب کچھ میسیجز ہیں اور یہ ہیں، ایک تو کہ سوال یہ ہے کہ ریسیور کے حوالے سے ایک کلپ چل رہا ہے مدنی چینل پر، اور آپ نے بھی گروپ میں ایک پوسٹ سینڈ کی تھی، اس کے حوالے سے پوری تفصیل بتا دیجئے۔ ایک اور میسیج اسی طرح کا ہے اور وہ یہ ہے کہ 15 دسمبر سے مدنی چینل پہ کیا ہونے جا رہا ہے، برائے کرم آپ یہ اس کا تفصیل بتا دیجئے۔ تو کیا اکبر حسین بھائی کیا ہو رہا ہے 15 دسمبر سے؟ 15 دسمبر سے کیا ہو رہا ہے اسکرین پر وہ آپ دیکھیں، اور رضا بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیل آپ کو بیان کریں گے۔ آپ ٹکر بھی دیکھ رہے ہیں، ٹکر بھی الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے چل رہا ہے اسکرین پر۔ ظفر بھائی سے عرض ہے کہ وہ دکھا دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل رضا بھائی جو ہے وہ بتائیں گے۔ ایکچولی ہونے یہ جا رہا ہے کہ مدنی چینل چونکہ کئی سیٹلائٹ پر موجود ہے، اور اس میں سے ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ پاک سیٹ ہے۔ پاک سیٹ پر جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین، تو یا جن کے کیبل آپریٹرز پاک سیٹ کے ذریعے سے مدنی چینل کو ڈاؤن کرتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں، اور فریکوینسی چینج نہیں ہے، البتہ جو سیمبل ریٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو اب یہ سیمبل ریٹ جو مدنی چینل کا ہے ہوگا پاک سیٹ پر وہ 2960 ہوگا۔ اگر آپ کے اپنے پاس ڈش لگی ہے اور ڈش کے ذریعے سے آپ پاک سیٹ کے ذریعے آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو جسٹ ایک سیمبل ریٹ کے آپشن پہ جا کر وہاں پر 2960 کر کے آپ اپڈیٹ کر دیجئے گا، تو مدنی چینل انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ یا آپ کے کیبل آپریٹرز جو ڈش کیبل آپریٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ نے یہ اپڈیٹ کرنی ہو تو ان کو بھی ضرور اپڈیٹ کر دیجئے، تاکہ آپ مدنی چینل کی نشریات کو، ٹرانسمیشن کو پراپر ایک انداز سے دیکھ سکیں۔ اور یہ 15 دسمبر سے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، چونکہ 26 دسمبر یہ ذہنی آزمائش کا مطلب سٹارٹ ہو جائے گا، ذہنی آزمائش۔ تو ناظرین سے عرض یہ کریں گے کہ میکسیمم، چونکہ مدنی چینل یہ آپ کا مدنی چینل ہے، یہ ہمارا مدنی چینل ہے، میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے حدود میں رہ کر، میں اپنی باؤنڈری میں جہاں جہاں میرا ایکسس ہو وہاں پر ہم مدنی چینل کے لیے ذرا سا ایک ہفتہ لگ کر، اگر ہم 15 دسمبر سے آن ورڈس ایک ہفتے میں اگر ہم تھوڑا سا اس پر ورک کر لیں، تمام ہمارے ذمہ داران بھی، دعوت اسلامی والے بھی، ناظرین بھی، تاکہ پاک سیٹ کے ذریعے سے ہم مدنی چینل جو دیکھ رہا ہے وہ مس نہ ہو کوئی حصہ۔ اچھا یہ عرض کروں کہ جنہوں نے اپنے گھر پہ اگر چھوٹی ڈش ہے ان کے ہاں، تو کیا ان کو بھی؟ ان کے لیے نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی ڈش 2 فٹ کی ڈش ہوتی ہے، وہ ایکچولی ایشیا سیٹ ہے اور وہ 5 ہے، وہ KU بینڈ ہے، تو اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جسٹ جو پاک سیٹ پر مدنی چینل ہے، سی بینڈ پر جو بڑی ڈش کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے، وہ کیبل آپریٹرز ہوں یا آپ کے اپنے پاس لگا ہوا ہو، تو ضرور اس کی اپڈیٹ کیجئے۔ اس پوسٹ کو جو آپ مدنی چینل، آپ کے مدنی چینل کے گروپ میں بھی اس کو سینڈ کیا گیا ہے، اور مدنی چینل کے جو آفیشیل فیس بک پیجز ہیں ان پر بھی اس کو شیئر کیا گیا ہے، آپ ان کے ذریعے سے کچھ زیادہ شیئر بھی کیجئے، اور ہو سکے تو ذرا اپنے ایریے کے کیبل آپریٹر کے پاس جا کر مدنی چینل کو ذرا نئی فریکوینسی کے ساتھ ٹیون کروا لیجئے، تاکہ مدنی چینل دیکھنے سے کوئی محروم نہ رہ سکے اور ذہنی آزمائش آپ لوگ پراپر انداز سے دیکھ سکیں۔ چلیں جی، آئیے جو ہے وہ اپنا آپ چونکہ سلسلے کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، وقار بھائی نے کلام پڑھا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کیا یار آپ نے تو آج جی مشکل بتا دیا؟ نہیں، آسان ہے، آسان تھا، ٹھیک۔ بعض اوقات آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آسان یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب پوچھوں آپ سے مشکل ہے؟ آپ بالکل پوچھیں، اچھا ابھی پوچھیں گے بعد میں؟ نہیں، یہ اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ
رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیا بات ہے۔ ایک میسج ہے ارسلان اتاری بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے 11ویں شریف پر تبرکات کی زیارت کروائی گئی تھی، رکن شورا سید ابراہیم باپو نے کروائی تھی، اس کے کچھ مناظر دکھا دیں۔ 2500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ان کی نیت ہے۔ اور مزید میسج ہے غلام رسول کا نیا خاکہ کب آ رہا ہے۔ ایک اور میسج ہے کہ اگر کسی کا حاضر جواب میں انعام نکلے تو وہ کس طرح رابطہ کرے، نمبر ارشاد فرما دیجیے۔ حاضر جواب میں اگر کسی کا انعام نکلا ہے تو وہ ایپیسوڈ نمبر بتا دیں، کس نام سے نکلا ہے وہ میسیج کر دیں، تو ہم انشاءاللہ عز و جل جو متعلقہ اسلامی بھائی ہیں ان کو فارورڈ کر دیں گے۔ سر اب میسیجز آپ تھوڑا آپ کم پڑھیں، ابھی آپ سے میں نے کہا تھا چاند سے ان کے چہرے پر، چاند سے، حالانکہ میں نے اتنا آپ کو بتا دیا، مجھے پتا ہے کہ نہیں بتا پاؤ گے آپ۔ ٹھیک ہے جی، آپ بغیر پوچھے ہی چلا دیجیے، اچھا، جس کی فرمائش جلدی جلدی پوری ہو جائے۔ چلیں جی، ہار مان لیے۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھولا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں زندن صبح و شام دو، جمع ہے ایک وقت میں زندن صبح و شام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پئیں گے چل چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کے پئیں گے چل چل کے جام دو، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو۔ ایک میسج ہے جابر خان بھائی کہ کلرفل تجوید قرآن یہ مجلس IT ڈپارٹمنٹ اپلوڈ کرے تو مدینہ پلیز، جس سے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اچھا میسج ہے آپ کا ناظرین۔ یہاں پر ایک اور آپ کو IT ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ الحمدللہ ایک بہت زبردست یوں کہہ لیں کہ لفظی ترجمہ، لفظ بلفظ کا ترجمہ، اور یہ مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے ایک لکھا ہے ترجمہ معرفت القرآن کے نام سے،
وہ پہلے کتابی شکل میں تھا، الحمدللہ اب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایک اپلیکیشن کی صورت میں بھی الحمدللہ لانچ کر دیا ہے. تو آپ جو ایپ اسٹور پہ جا کر، پلے اسٹور پہ جا کر آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ بالکل استفادہ کریں. جس طرح بتایا گیا کہ کلرفل انداز سے، تو واقعی اس میں ہر انداز میں یعنی کہ کلرفل انداز سے ہی اس کا ایک ترجمے کی صورت ہے اور لفظ بلفظ ترجمہ ہے. با معنی یعنی کنز العرفان کا بھی اس میں ساتھ میں ترجمہ ہے. بہت زبردست چیز ہے. آپ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت کچھ نیا آپ کو سیکھنے کو ملے گا. چلیں جی، ماشاءاللہ عز و جل آپ نے رہنمائی کی. اب ہم چل رہے ہیں، عمر بھائی اور سلمان بھائی نے ایک کھلے آنکھ سلیانہ میں ہمیں گزشتہ شاید سلسلے میں یہ میسیج جو ہے وہ اپنا آیا تھا، الصبح بدا وغیرہ کہ اس طرح کا جو ہے وہ اپنا جو کلام ہے اس میں ایک ابتدائیہ شعر عمر بھائی نے پڑھے تھے، پھر سلمان بھائی نے بھی کچھ اس میں ملایا تھا، وہ ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بات ہے جی. میسیجز تو آتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں کافی. ایک میسیج یہ ہے کہ اس ہی سال 12 ربیع الاول شریف کے دن مدنی چینل پر مقدس تبرکات کی زیارت کروائی گئی تھی، وہ دکھا دیجئے. اور مزید ایک میسیج اور ہے کہ جو ہماری دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمز، اس کے اندر اسلامک ایونٹ ریمائنڈر کا فیچر ایڈ کر لیجئے اور یہ مدنی خاکہ میں نمازی اور بے نمازی کی ڈیلی روٹین دکھایا جائے جو اصلاح کے لیے ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم چل رہے ہیں ماضی کی یادیں سلسلہ جو ہے وہ اپنا تھا، اس میں امیر سنت سے پوچھا گیا یہ جو صلو علی الحبیب ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، یہ کب سے یعنی اس طرح کا یہ جو بولنا شروع ہوا، تو اس کے حوالے سے امیر سنت نے کیا مدنی پھول دیے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ صلو علی الحبیب دعوت درود جو ہے یہ کیسے کچھ چلو سفر مدینہ میں دیکھا تھا کہیں کہیں وہ سائن بورڈ اب چھوٹے نہیں وہ گاڑتے ہیں زمین پہ روڈوں پہ، وہ صلی علی النبی لکھا ہوتا تھا، نبی پر درود بھیجو. تو میرے کو یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ صلو علی الحبیب لکھا ہوا ہے، بعد میں یہ بھول گیا میں. تو میں نے ایک بار اجتماع میں، اپنے ہفتہ وار اجتماع میں، شاید فیضان مدینہ میں میں نے کہا کہ یہ میرا جی چاہتا کہ میں صلو علی الحبیب بولوں نا، آپ صلی اللہ علیہ محمد بولے، میرا دل کرتا ہے. اس طرح کر کے میں نے وہ بولنا شروع کیا اور یہ اللہ نے ایسا کرم فرمایا، اس کو مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب الحمدللہ دنیا بھر میں یہ صلو علی الحبیب ایک یعنی کہ سنیوں کی انفرادیت ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم جب عرب امارہ سے ایئرپورٹ سے واپس آ رہے تھے کراچی، امیگریشن کاؤنٹر پر آپ نے اپنا پاسپورٹ دیا، وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے آپ کو یوں دیکھ رہا تھا، پھر پاسپورٹ چیک کرتا آپ کو یوں دیکھ رہا تھا، پھر پاسپورٹ کیا کہتا ہے
صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باہر نکل گئے, گلے والے ملا اور دبئی ایئرپورٹ کے بعد اور اپنے 4-5 لوگوں کو بھی جمع کیا, یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ قنات مدنی چینل صلو علی الحبیب. تو یہ عرب دنیا میں بھی ماشاءاللہ اس کو مدنی چینل تو دیکھا جاتا ہے. بعد میں 1-2 بار اس سے ملاقات ہوئی ہے میری, تو ایک بار تو لائن میں دیکھ لیا, اس نے بھلا لیا مجھے, لائن میں نہیں کھڑا رہنے دیا ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ غالباً سیلفی مجھ سے جملے کہلوائے اپنا نام لے کر, عقیدت مند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت کچھ اور ہے. ایک میسج اور ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا پروگرام اصلاح اعمال یہ منڈے کو 11 بجے لگتا ہے رات میں, تو اسے جلدی لگوا دیجیے. اب کیا کہیں گے, اب سردیاں ہیں تو سر اب تو ذہنی آزمائش شروع ہو رہا ہے, تو اس کے بعد تو پھر اب 2-2.5 مہینے کے بعد ہی بات کیجئے گا. اب ہم چل رہے ہیں, ایک ہمارے یوں سمجھے کہ مدنی منا ہے احمد رضا, اور انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا پچھلے دنوں, وہ یہ اپنا کڈس مدنی چینل کی ٹرانسمیشن پہ آئے تھے, دور ہے دل مدینے سے. سبادر مصطفیٰ سے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے, کبھی درود و سلام میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور فرمائش ہے, فرمائش یہ ہے کہ جی آپ کا مدنی چینل ہفتے میں 2 دفعہ لگایا جائے, اور 1 دفعہ آپ بچوں کی فرمائشیں پوری کریں اور 1 مرتبہ آپ بڑوں کی فرمائشیں پوری کریں. اچھا, اس دفعہ میں آپ کو عرض کروں, اس دفعہ جو میسیجز ہے یہ چیزیں تیار کر کے لے کر آئے ہیں, یعنی مجھے اتفاق خود حیرت ہے کہ اس دفعہ جو ریشو ہے نا وہ بڑوں کے کلام کا جو ہے وہ اپنا زیادہ ہے اس مرتبہ. تو دیکھیں جو ہے وہ اپنا, آئیے اب محمود بھائی کے کلام کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. شدائد نزا کے, مجھے یاد نہیں ہے, شدائد نزا کے پڑھا ہوگا جو ہے, سنا ضرور ہے, کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے. شدائد نزا کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, اندھیری قبر میں ایسے رہوں گا یا رسول اللہ, اندھیری قبر میں ایسے رہوں گا یا رسول اللہ. نہ چھوڑے چھوٹتے نفس نہ چھوڑے نفس
کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. ابرار راجپوت بھائی ہیں، کہتے ہیں جی ماضی کی یادوں میں سبحان اتاری بھائی کو بھی بلائیں. اور ایک اور ہے کہ عید خوشیاں اور ہم، اس کی جھلکیاں دکھائیں. آپ نے پہلے بھی میسج کیا تھا، نہیں پڑھا جی. بالکل رہ جاتے ہیں میسج، معافی سے نواز دیجیے گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں. چلیں جی، انس بھائی کا ایک کلام ہے. اب انس بھائی کی کافی ساری ہمارے پاس میرے پاس بھی انس بھائی کے کلام کی فرمائش ہے. آئی ہوئی. اچھا، اگر آپ ہمارے سسٹم میں آ کر دیکھیں گے نا سر، اتنا مطلب اولڈ میں ان کا اور احسان بھائی کا یا عبید کا، لیکن اب سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یا دو فرمائشیں پوری کی جا سکتی ہے. تو ناراض نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اخلاص ہوگا آپ کو اگر جو ہے وہ میسج کرنے کے حوالے سے، اور تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. باقی فرمائش تو جو ہے وہ اپنا کبھی نہ کبھی پوری ہو ہی جائے گی. آئیے انس بھائی کا کلام سنتے ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو متل کرو بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے غوث ہے خدایا، تجھے غوث ہے خدایا، تجھے غوث ہے خدایا. اللہ اللہ انس بھائی کا کلام ہوا. اب ہم چلتے ہیں عبید بھائی کے کلام کی طرف. تقریباً 1.5 منٹ کا ہے. کوشش ہے کہ ایک دو چیزیں چل جائیں تاکہ پھر لوگوں کا میسج آتا ہے کہ وہ گروپ میں چیزیں کم جو ہے وہ سینڈ کی ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ سامان ہو جائے. آئیے. غم پرے رے رے کدی
کیا بات ہے جی. حسان بھائی رہ گئے ہیں ویسے؟ نہیں رہنے نہیں رہ نہیں گئے. تو ہاں میں نے کہا کہ ان کو بھی مکمل کا جو ہے وہ کری پورا پیکیج آپ نے ایک ساتھ کر دیا. انس بھائی، عبید بھائی، اب حسان بھائی. حسان بھائی ٹھیک ہے. چلے چلا دیں جی. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. مجھ میں مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال 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 رکھا. عطار کرم سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن گرانے کو بہت زور لگایا. سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اب بات سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب کچھ دکھائیں گے؟ نہیں ہو چکا ہے. آپ کو جی ہم آج کا سوال بھی دکھائیں گے، پہلے قرآن اندازی کریں گے، پھر آج کا سوال بھی ہوگا. تو آپ جتنے یہ نام اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایک ڈیجیٹل انداز میں آپ کے سامنے ہوں گے. ہمارے اکبر حسین بھائی انشاءاللہ مدینہ کہیں گے، یہ رک جائے گا، جس کا نام نکلے گا ان تک تحفہ بھی پہنچے گا. اور میرے خیال سے اتنا گھوم چکا ہے کہ یہ کئی بار اتنا ہو چکا ہے. ہاں اسکرین ہو گیا ہوگا. اور لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا یا آپ نے؟ آپ فرما دینا ذرا. اچھا آپ کا حکم ہے. چلیں جی. مدینہ جی سمیع اللہ بھائی سرگودا سے آپ کا نام نکلا ہے. انشاءاللہ تحفہ بھی امید ہے آپ تک پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.